السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں موجود ہوں مولانا رضوان جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع شرقی کے مسئول ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کا مظاہرہ تھا کراچی پریس کلب میں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ مظاہرہ کس موضوع پر تھا اور کیا ان کے اعلیٰ حکام سے بھی اس بارے میں رابطے ہوئے ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے زیر اہتمام 2 مقامات پہ مظاہرے ہوئے، ایک داؤد چرنگی پر اور دوسرا جو ہے وہ پریس کلب پر ہوا ہے۔ دراصل مقصد یہ تھا کہ ابو بکر خدا بخش نتھوکا یہ ایڈیشنل ڈی جی FIR ہے، تو اس کو 6 جنوری کو اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ یہ خود بھی قادیانی ہے، اس کا والد بھی قادیانی تھا، اس کا ایک بھائی ملتان جماعت قادیانیوں کا صدر ہے۔ تو اتنے پاکستان کے حساس اداروں میں قادیانیوں کا ہونا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور قادیانی بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، اور ان کی غداریاں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وقتاً فوقتاً انہوں نے وطن عزیز کے لیے جو غداریاں کی ہیں، وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ سب تاریخ پر ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کہنے لگا میں اس لانتی ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ اندازہ کریں کہ قادیانی اس ملک کو نعوذ باللہ لانتی ملک کہتے ہیں۔ ظفر اللہ قادیانی نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، اور اس نے کہا کہ یا مجھے مسلمان سمجھ لو یا اس کو مسلمان سمجھ لو، یعنی دونوں میں سے ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، یعنی اس کے نزدیک میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے قائد اعظم، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو بہرحال ہمارا مطالبہ یہ تھا آج پریس کلب پر کہ 6 جنوری کو جو اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، پاکستان کی عدلیہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں آ سکتا۔ ہمارا بھی یہی معاہدہ تھا، مطالبہ ہے کہ اس کو اس عہدے پہ دوبارہ نہیں رکھا جائے۔ پاکستان کا حساس ادارہ ہے، اس کو یہاں نہ رکھا جائے، ہمارا یہی مطالبہ تھا۔ ہمارے بڑوں نے حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب نے وزیر اعظم کو بھی خط بھیجا ہے، چیف آف آرمی صاحب کو بھی خط بھیجا ہے، صدر پاکستان کو بھی خط بھیجا ہے، اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو خط بھی بھیجے ہیں، ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور سینٹ کے اندر بھی الحمدللہ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بھی ایک تحریک التوا جمع کرا دی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ کفر ناکام ہوگا اور اسلام کی فتح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج کل ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ایک مسئلہ بہت اہم چل رہا ہے، اور وہ ہے ایڈیشنل DG FIA ابو بکر خدا بخش نتھوکا۔ یہ سکہ بند قادیانی ہے، جنونی اور متعصب قادیانی ہے، اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کا ایک بہت ہی حساس ادارہ FIA ہے، جس میں یہ ایڈیشنل DG FIA کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کر رہی ہے بطور ایڈوائزر FIA کے۔ تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست یہ ہے کہ جہاں پر اس قادیانی کو لگانا قرآن و سنت کے منافی ہے، وہاں پر ملک عزیز پاکستان کے لیے بھی یہ خطرناک ترین سازش ہے، اس لیے کہ پاکستان قادیانی جو ہیں وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات ہم سب کے سامنے عیاں ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے عبدالسلام قادیانی سے کہا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں اور ہم پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ تو عبدالسلام قادیانی نے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو یہ پیغام دیا کہ میں اس لعنتی ملک کی سرزمین پر کبھی بھی پاؤں نہیں رکھوں گا جس کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قادیانی پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہ بات کہی تھی، قادیانی ملک و ملت کے غدار ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے،
آئے روز آپ نے اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ان باتوں کو ضرور سنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں قادیانی غداری ملک و ملت کے ساتھ امت کے سامنے آتی ہے۔ یہی ابو بکر خدا بخش نتھو کا ایک جنونی قادیانی ہونے کے ساتھ یہ ہمہ وقت کوشش میں مصروف ہوگا کہ کسی نہ کسی بڑے سے بڑے عہدے پر قادیانی کو برانجمان کیا جائے، کسی ادارے میں قادیانی کو کیا جائے، جیسے کہ ظفر اللہ چودھری نے قادیانیت کی مردہ لاش کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے ایندھن کی روح پھونک کے قادیانیوں کو بین الاقوامی سفارت خانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ لہذا ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ابو بکر خدا بخش نتھو کا، جو کہ جنونی قادیانی ہے اور اپنی قادیانیت کو ہر حال میں یہ پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فی الفور برطرف کیا جائے اور اس کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ کرنے کی گورنمنٹ سوچ رہی ہے اس کو فی الفور منسوخ کیا جائے۔ اس میں ملک و ملت کا فائدہ ہے، آئین پاکستان کی بقا ہے، قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی اس میں پاسداری ہے۔ امید ہے کہ ہمارے حکمران ہماری اس بات پر کان رکھیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا عبدالرؤوف صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مظاہرہ انہوں نے کیوں منعقد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہماری آواز عوام تک پہنچ رہی ہے۔ رہی بات آج کے احتجاجی مظاہرے کی، تو یہ احتجاجی مظاہرہ ایک متعصب اور بدبودار قسم کے خدا بخش ابو بکر خدا بخش نتھو کا قادیانی ہے، جو پہلے ایف آئی اے کا ایک ایڈیشنل آئی جی تھا اور اب اس کو ایف آئی اے کا ایک ایڈوائزر منعقد کیا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور اس کو چور راستے سے اس کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے، جو کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ قادیانی اس ملک کے بھی غدار، اسلام اور اتنا ایک حساس قسم کا ایف آئی اے کا شعبہ اور اس کا ایڈوائزر ایک قادیانی کو منعقد کرنا، ایک قادیانی کو تعینات کرنا، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اور بھی دیگر بڑے بڑے عہدے عیسائی برادری کے، ہندو مذہب کے لوگ یہاں تک کہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، تو ایک بنا ہوا ہے، تو اس میں آخر ایسے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ عوام بھی اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس کے ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عیسائی ہے تو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، کوئی یہودی ہے تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ دنیا کے جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ اپنی پہچان اس مذہب سے کراتا ہے، لیکن ایک یہ کو مسلمان کہہ کر زندہ مسلمانوں کو گمراہ کرے، ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے